من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، ابتدائی صورت میں بدر کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ کو بتائی گئی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ بنیادی موضوع بدر کا واقعہ اور اس کے وقوع کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان کرنا ہے. آج کی پہلی آیت میں بدر میں جب مسلمان اپنی تعداد کے کم ہونے کے باوجود صف بستہ ہو رہے ہیں، کافروں کے مقابلے میں اتر رہے ہیں، تو منافقوں کا کیا تبصرہ تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے. ایسے ہی کچھ وہ مسلمان جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی بلکہ مکے والوں کے ساتھ مل کر میدان بدر میں اترے ہوئے تھے. بہت سے لوگ تھے جو مومن تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا اور ہجرت انہوں نے نہیں کی. مکہ والوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ چلو چلو، تو ان کو بھی نکلنا پڑا دباؤ میں. اندر سے وہ مسلمان ہیں، ایمان ان کے پاس ہے، لیکن اپنے قوم سے بھاگے تو بھاگے کیسے؟ تو ان کے ساتھ وہ بھی چل کر آئے. اب 313 مسلمان اور 1000 کا یہ لشکر کافروں کا، اور سب ہتھیار سے لیس ہیں. تو منافقوں نے اور ان کمزور مسلمانوں نے یوں کہا، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے، ان کے مذہب نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ بھی اچھے گھمنڈ میں آئے ہوئے ہیں اپنے دین پر بھروسہ کر کے. یہ بالکل ناتجربہ کاری ہے کہ چھوٹی سی تعداد لے کر اتنے بڑے لشکر کے سامنے میدان میں اتر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی طرف سے جواب دیا، یہ دین پر غرور نہیں، یہ اللہ پر توکل کی بات ہے، اللہ پر بھروسے کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اور اپنی بے سر و سامانی کو انہوں نے قطعاً نہیں دیکھا، اپنی تعداد کی کمی کو انہوں نے نہیں دیکھا. اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے وہ میدان میں اتر گئے چاہے کم تھے وہ. یہ پہلی آیت کا مضمون ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منافقین کہہ رہے تھے. کہنے والے منافق وہ تو ظاہر ہیں کہ مدینہ کے یہود اور نصارہ تھے. والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی. مرض سے مراد ہوئی ضعف ایمان، اسلام کا ظاہر نہ کر سکنا، کم ہمتی ان کے اندر تھی. کیا کہہ رہے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے، ان کے مذہب نے دھوکے میں ڈال دیا. اس قدر اعتماد کر کے اور یہ میدان میں آ گئے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور پھر اتنی بڑی طاقت کے سامنے میدان میں اتر رہے ہیں. یقیناً دھوکہ کھا گئے لوگ، یوں کہہ رہے ہیں.
اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، یہ فاعل ہے، المنافقون والذین فی قلوبہم، جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا یوں کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، یہ جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ زبردست ہے، اس کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنی کم تعداد والی جماعت ایسی ہیں جو اللہ کی مشیت اور اجازت سے بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں، جب اللہ کی نصرت اور تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ مکہ والوں کے سامنے اہل مدینہ مسلمان تھوڑی تعداد کے باوجود اگر میدان میں اتر رہے ہیں تو یہ دھوکے کی بات نہیں، توکل کی بات ہے۔ اس کو یوں کہہ لو فکر کا فرق ہے۔ مکہ والے دنیاوی چشمے سے دیکھ رہے ہیں اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے یقیناً یہ کم عقلی کی بات تھی کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے مقابلے میں اترے، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آخرت کے چشمے سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی حمایت کے بلبوتے پر میدان میں اتر رہے ہیں۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ جس وقت جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، وہ تعداد کے پیچھے نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اب جنگ شروع ہو گئی، جنگ کا نتیجہ آ چکا ہے کہ کفار مارے گئے، 70 تعداد میں تقریباً مارے گئے تھے، اور 70 کے قریب ہی لوگ قید کیے گئے ہیں۔ مسلمان صرف ظاہری حالت دیکھ رہے ہیں کہ تلوار چل رہی ہے، گردن نیچے گر رہی ہے، کافر مر گیا۔ باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ان پر کیا بیت رہی ہے وہ تو مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، غیب کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھول رہا ہے۔ اے کاش آپ وہ منظر بھی دیکھتے کہ جب فرشتے ان کافروں کو مار رہے تھے اور ان کی روح نکال رہے تھے، ان کی جان نکال رہے تھے، تو ان کی گردن کٹنا تو تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے منہوں پر تھپڑ مار رہے ہیں، ان کے چوتڑوں پر تھپڑ مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، اور ان سے یوں کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اب آگے چکھو، ہوگا تو کیا، وہ دیکھو جا کے وذوقوا عذاب الحریق۔ یہ مار تو صرف دنیاوی مار ہے، تمہاری گردن کٹ گئی، اور روحانی اعتبار سے ان کو تھپڑ بج رہے ہیں جن کو مسلمان نہیں دیکھ رہے، فرشتے مار رہے ہیں، ان کے چہروں پہ مار رہے ہیں، ان کی پشتوں پہ مار رہے ہیں ڈنڈے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دنیاوی عذاب ہے جو ڈنڈے تمہیں پڑ رہے ہیں، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی چیز تھی وہ مسلمانوں کو سنائی کہ تم نے صرف گردن کٹتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو کیا طعنے ملے ہیں، فرشتوں نے ان کو کیسے گھسیٹا ہے، کیسا مارا ہے، تھوڑی سی جھلک سن لو تم بھی۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اے کاش آپ دیکھتے، دوسرا ترجمہ، اگر آپ دیکھتے، لو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکہ فاعل ہے، جس وقت فرشتے کافروں کی جان قبض کر رہے تھے، توفا پورا لینا، جان کو نکال دینا، جبکہ کافرین کی جان نکال رہے تھے فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہروں پر اور ان کی دبر، ہمارے اردو محاورے میں چوتڑ، یا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا پشت، ان کی پشتوں پر مار رہے تھے، چہروں پر اور پشت پر ہی کیوں مار رہے ہیں، پورا بدن ہے اور بھی جگہ پٹائی کی جا سکتی ہے، یوں کہتے ہیں بھائی ان کی ٹانگوں میں مار رہے تھے، ان کی گدوں میں مار رہے تھے، لیکن چہرے پر اور ان کی دبر پر ہی مار رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب ان کے سامنے اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ اپنا چہرہ موڑتے ہیں، چہرے سے اعراض کرتے ہیں اور پشت پھیر کر چل دیتے ہیں، تو ان کے باطن کا جو خبث اور گندگی ہے اس کا اظہار چہرے سے اور پشت سے ہوتا تھا۔ یوں تو تمام اعضاء سے وہ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، لیکن جو کفر قلب میں بھرا ہوا تھا، دل میں بھرا ہوا تھا، اس کا اظہار چہرے سے، بات سن کے تو تمہاری بھی کوئی بات یار، تمہاری بھی کوئی قرآن، یوں چہرے سے منہ بگاڑ کر ظاہر کرتے تھے اور پشت پھیر کر چل دیا کرتے تھے، اس لیے فرشتے بھی اسی چہرے پر مار رہے ہیں، اسی قبر پر ڈنڈا بجا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے تم نے اعراض کا اظہار کیا تھا۔ علامہ راضی نے تو اور حکمت بیان کی کہ ان کے دبر پر مار کر اشارہ کیا کہ ان کے منہ اور دبر خباثت میں برابر ہیں، ان کے دبر سے ظاہری نجاست نکلتی ہے، ناپاکی نکلتی ہے، اور ان کے منہ سے کفر نکلتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ غلاظت بکتے تھے، یہ نتیجے میں گویا دونوں برابر ہیں، ان کا منہ اور چوتڑ دونوں برابر ہے، اس لیے قرآن نے صرف دو باتوں کا ذکر کیا، وجوہ کا بھی اور دبر کا بھی۔
حالانکہ معطوف علیہ میں کسی درجے میں مناسبت ہوتی ہے تو مناسبت علامہ راضی نے یوں بیان کی کہ دبر کے ساتھ وجہ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ دبر سے ظاہری نجاست نکلتی ہے اور ہر انسان کو نکلتی ہے، ان کافروں کے منہ سے باطنی نجاست نکلتی تھی، اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر دونوں پہ مارا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، وہ وقت اے کاش آپ دیکھتے جب کہ فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور دبر پر مارتے ہیں، کاش دیکھتے تو بڑا عجیب معاملہ آپ دیکھتے۔ یہ جواب محذوف ہے، اہل علم سمجھ جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور یوں کہتے جاتے ہیں فرشتے کہ آگے آگ کا عذاب چکھو تم۔ وَذُوقُوا، اور چکھو، عذاب الحریق، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یہ تو صرف دنیاوی عذاب ہے، تھپڑ پڑ رہے ہیں، ڈنڈے پڑ رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، یہ تو دنیاوی عذاب ہے، آگے چکھو کیا ہوتا ہے۔ اور اس طرح تمہارا جو برا انجام ہوا ہے، ایسا کر کے اللہ نے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اللہ ناجائز کسی کو نہیں مارتا ہے، ناجائز سزا نہیں دیتا ہے، یہ تمہارے اعمال کی، تمہارے کرتوتوں کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا اس وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ذالک، یہ مار، یہ تمہارا مرنا، یہ ذلت کا دن دیکھنا، بما، ان اعمال کی وجہ سے ہے، قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زیادہ تر گناہوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اگر ہر کوتاہی پر اللہ پکڑ کرے تو انسانیت نام کی چیز دنیا میں رہ ہی نہیں سکتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا، یہ بھی قرآن میں کئی جگہ اس طرح کی آیتیں ہیں۔ اگر ہر جرم پر اللہ پکڑنے لگے تو کسی انسان کو یا زندہ رہنے کا حق ہی نہیں، کون انسان ہے جو جرم نہیں کرتا، لیکن اکثر گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، زیادہ تر گناہوں کو تو اللہ بخش ہی دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ اپنی حکمت کے تحت کچھ سزا دیتا ہے تو وہ تمہارا اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کدأب آل فرعون، دأب معنی حالت، عادت، دستور، مختلف معنی آتے ہیں۔ کدأب آل فرعون، آل فرعون فرعونیوں، یوں ترجمہ کریں گے، فرعون کی اولاد، مراد وہ ہے جو فرعون کے تابع تھے، اس کے ساتھ چلتے تھے، اس کی قوم کے لوگ تھے۔ کدأب آل فرعون، تقدیر ہے یہاں بھی اصل ہے دأبہم کدأب آل فرعون، ان کی حالت، مکہ والوں کی حالت فرعونیوں کی سی حالت ہے۔ تشبیہ کس میں ہے؟ فی الحال معذب ہونے میں، عذاب پانے میں، سخت عذاب پا رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، ان کی حالت ان لوگوں کی سی حالت ہے۔ تشبیہ اس میں بھی ہے انکار میں، کہ جس طرح فرعونیوں نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے حق دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی شکل میں، پھر بھی وہ اڑے رہے، ایسے مکہ والوں کا حال ہے کہ کھلی ہوئی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کا سچا ہونا دیکھ رہے ہیں، پچھلی زندگی میں تجربہ کر چکے ہیں اور اپنی زبانوں سے صادق اور امین کا خطاب دے چکے ہیں، اب تک بھی اپنی امانت محمد الرسول اللہ کے پاس رکھتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود کفر پر ہی جمع ہوئے ہیں، جیسے فرعونی لوگوں کا حال تھا۔ کدأب آل فرعون، ان کی حالت فرعونیوں کی سی حالت ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی سی حالت ہے جو فرعونیوں سے پہلے گزرے ہیں، فرعون سے پہلے قوم عاد، سمود، جو اور قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، ان کا سا حال ہے۔ کفروا بآیات اللہ، فرعونیوں نے، ان سے پہلے کے لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، ان لوگوں نے بھی انکار کیا مکہ والوں نے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان لوگوں کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا ہے۔ یہ تشبیہ ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ طاقتور، سخت انتقام والا ہے، سخت بدلہ لینے والا ہے جب وہ لینا چاہتا ہے، عام حالات میں درگزر کرتا رہتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس کا جواب اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو حرم مکی کو اور مکہ کو امن والا بنایا تھا، وہاں کوئی عذاب نہیں اترتا تھا، مکے کی قوم قریش سب پرامن تھے، باعزت سے سارا عالم میں ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آج یہ ذلت ان کو کیوں اٹھانی پڑ رہی ہے؟ عذاب سے دو چار کیوں ہو رہے ہیں؟
اس کا جواب ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جیسے 13ویں پارے میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بالکل اسی مضمون کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمتیں دیتا ہے ان نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک کہ قوم خود اپنے اندرونی حالات کو خراب نہ کر لے۔ دوسرے انداز میں یوں کہو، جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احسان کیا جاتا ہے، نعمتیں دی جاتی ہیں بندوں کو، جب تک وہ خوبیاں قوم میں باقی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو انعام بھی باقی رہتا ہے۔ جب قوم اپنی خوبیوں کو کھو دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ انعامات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، عام ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں کی وجہ سے تمہیں جو احسان کیا، تمہارے اوپر جو انعام کیا، وہ باقی رہے گا، بلکہ باقی نہیں بڑھے گا اگر شکر گزاری کرو گے، قدردانی کرو گے۔ اور اگر ان خوبیوں کو تم کھو دو جن خوبیوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں دی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ اور یہ قانون جماعت کے لیے بھی ہے، یہ قانون فرد کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون فرد کے لیے بھی، یعنی ایک واحد شخص کے لیے بھی ہے، پوری امت کے لیے بھی ہے، پوری قوم کے لیے بھی ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اگر کسی صوفی کا، کسی سالک کا پہلے حال بہت اچھا تھا، اب بدتر ہوتا جا رہا ہے، پہلے تہجد کی توفیق بھی ہو جاتی تھی، اب نہیں ہوتی ہے، پہلے رونا دھونا بھی نصیب ہوتا تھا، اب نہیں ہو پاتے، پہلے معمولات پورے ہو جاتے، اب معمولات پورا نہیں ہو رہے، تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ضرور یہ اس کی کسی اندرونی تبدیلی کا نتیجہ ہے، ضرور کسی اندرونی حالت میں تغیر آیا ہے۔ پہلے یقین اچھا تھا، یا بد نظری سے بچتا تھا، یا جھوٹ سے بچتا تھا، یا حلال کھاتا تھا، اب ان میں کہیں نہ کہیں فرق آیا، یا تو روزی حرام ہونے لگی، یا بد نظری ہونے لگی، یا کوئی اور اندرونی خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی انعام تھا، رونے کی توفیق، تہجد کی توفیق، اللہ نے اس کو سلب کر لیا۔ تو فرد کے ساتھ بھی یہی قصہ ہے، جماعت کے ساتھ بھی یہی قصہ ہے۔ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے اور اچانک وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے، اس میں بھی یہی وجوہات نکلیں گی۔ جن خوبیوں کی وجہ سے قوم کو عروج ملا تھا، وہ خوبیاں وہاں سے رخصت ہو گئی ہیں۔ جیسا آپ اپنے میوات پر غور کر لیجئے، کبھی یہ قوم بہت خوددار تھی، کبھی یہ قوم بہت سخی تھی، سخاوت والی تھی، آج وہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں تو ان کی عزت بھی زوال پذیر ہوتی جا رہی، بدنام ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا، اسی ضابطے کی لپیٹ میں یہ مکے والے آ گئے۔ اگرچہ مکہ شہر پرامن شہر ہے، وہاں کے باشندوں کو ایک عزت ملی ہوئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے امن دیا ہوا ہے، لیکن آج مکے سے باہر نکال کر ان کو کٹوایا گیا ہے، ذلیل کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں یہ کھو چکے اس کو، تو اللہ نے اپنی نعمت کو لے لیا واپس۔ ذالک بأن اللہ، یہ مار ان پر اس لیے پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو انعمہا، جو انعام اس نے کر رکھا ہے، علی قوم، کسی قوم پر، لم یک مغیرا، چینج نہیں کرتا ہے، بدلتا نہیں ہے کسی نعمت کو، یہاں تک کہ وہ خود ہی بدل لیتے ہیں ان حالات کو جو ان کے اندر ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنی خوبیوں کو وہ کھو دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان انعامات کو واپس لے لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، جانکار ہے، سب حالات سے واقف ہے۔ تو وہ جب کسی پر مار ڈالتا ہے تو وہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کدأب آل فرعون، ان لوگوں کی حالت فرعونیوں کی سی حالت اور ان لوگوں کی سی حالت ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کذبوا بآیات ربہم، فرعونیوں نے بھی اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی تھی۔ فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب۔ وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ قصے پیچھے کئی مرتبہ آ چکے ہیں۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب ہی ظالم تھے، یہ مکے والے بھی ظالم ہیں، فرعونی بھی ظالم ہیں، والذین من قبلہم، جو فرعونیوں سے قبل ہیں وہ سب بھی ظالم تھے۔ یعنی اس پوری تفصیل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جن قوموں کا تذکر آ رہا ہے، ان میں وصف مشترک ہے ظلم، سب میں ظلم پایا جا رہا ہے۔ فرعونیوں نے بھی ظلم کیا، ان سے پہلے کی قوموں نے ظلم کیا، مکہ والوں نے ظلم کیا۔ اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک طرح کا عذاب دیا ہے کہ سب کو ہلاک کر دیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اب تک تذکرہ تھا کافروں کا،
اب ایک نئی قوم کے لیے کچھ آیات ہیں ان کے تعلق سے، جن کو ہم یہود کہتے ہیں۔ آپ کے علم ہے یہ بات کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد یہود کی تھی، اور بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں سیاسی طور پر ان یہود سے معاہدے کیے ہیں، عہد کیا ہے، ان سے بٹھایا ان کو۔ ان معاہدوں میں سے ایک یہ تھا کہ تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں، یعنی اے یہودیوں تمہارے پاس بھی آسمانی کتاب تورات ہے، تمہارا معبود بھی اللہ ہے، ہمارا معبود بھی اللہ ہے، ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، کم سے کم ان باتوں میں ہم اور تم برابر ہیں، اس لیے عہد یہ کرو کہ ہم تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے اور تم ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو۔ تو ان کا ہاں بالکل صحیح کہتے ہیں آپ۔ اس بات پر معاہدہ ہوا تھا کہ دشمن اگر آپ کے خلاف آئے گا تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ بوقت ضرورت مالی امداد ہم آپ کی کریں گے۔ یہ سب معاہدے ہوئے تھے، لکھے گئے تھے۔ لیکن بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ جو بھی تھے بار بار عہد کو توڑ دیا کرتے تھے اور خفیہ طور پر کافروں کا ساتھ دیتے تھے، مشرکین کا ساتھ دیتے تھے، مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان کی مدد کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے تو وہ کہتے صاحب ہم بھول گئے تھے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ یہ اتنی بڑی بات کوئی بھول جائے، لیکن جھوٹ بولتے تھے کہ ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم سے کوئی معاہدہ آپ کا ہے۔ تو رسول اللہ پھر درگزر فرماتے، پھر کوئی موقع آتا پھر دشمنوں کا ساتھ دیتے۔ تو سن 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو آخری انجام تک پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب بنو قریظہ کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ ان کے جتنے بھی جوان ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں سب کو قتل کر دیجیے۔ چنانچہ 19 دن کا محاصرہ ہوا تھا۔ کسی موقع پر قصہ آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے سنائیں گے۔ ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو، عورتوں کو غلام باندھی بنا لیا گیا، ان کو یہاں سے نکال کر بھگا دیا گیا۔ تو جتنے بھی یہود تھے آہستہ آہستہ مدینے سے سب کا اخراج ہوا ہے۔ بنو قریظہ بھی چلے گئے، بنو نذیر بھی چلے گئے، دوسرے لوگ بھی چلے گئے، مدینہ صاف کر دیا گیا تھا۔ ان کے تعلق سے یہ آئے تھے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ تعبیر یوں ہونی چاہیے تھی ان شر الناس، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو کفر پر قائم ہیں اور آئندہ بھی ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں ہے۔ سب سے بدتر انسان وہ ہیں۔ لیکن انسان کا لفظ لائے بغیر دواب کا لفظ آیا۔ دابۃ مانے رینگنے والی چیز، زمین پر جو چلتی ہیں، اس میں جانور بھی آتے ہیں۔ تو یوں کہا جا رہا، آسان لفظ میں سمجھا رہا ہوں، یوں کہا جا رہا کہ جانوروں میں سب سے بدتر جانور کافر ہیں۔ یوں نہیں کہا کہ انسانوں میں سب سے بدتر انسان کافر ہیں، بلکہ جو کفر پر جمع رہے گویا وہ انسانیت کو کھو چکا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں کہ جانور کم سے کم اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ اپنے مالک کا شکر گزار رہتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ اتنا بھی نہیں ہے ان کے اندر اتنی صلاحیت کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے۔ اتنی ساری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، کھلے دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود ہی اپنے معبود کی اور اپنے خالق کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، اس لیے انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان کو جانوروں سے تعبیر کیا، اور جانوروں میں بھی بدتر ہے، جانوروں میں بھی بدتر ہے۔ اس لیے جانور میں کچھ خوبی تو ہوتی ہے، ان میں تو کچھ خوبی نہیں۔ ان شر الدواب، جانوروں میں بدترین اللہ کے نزدیک الذین کفروا، وہ ہیں جو کفر پر قائم ہیں، جنہوں نے کفر کیا۔ شاید یہ تعبیر صحیح نہیں، کفر بہت سے نے کیا ہے لیکن وہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں، تو اب وہ شر الدواب نہیں، جو کفر پر قائم ہیں فہم لا یؤمنون، اور آئندہ بھی ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں ہے۔ یہ بنو قریظہ ہیں، بنو نذیر ہیں، یہ کفر پر مبتلا ہیں اور اس پر اصرار کیے ہوئے ہیں، آئندہ بھی ان سے ایمان کی توقع نہیں ہے۔ یہ بدترین جانور ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں لیکن انسانیت کھو چکے ہیں۔ بنو قریظہ ہی کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ آگے چل کر آ رہا ہے الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے۔ اس یعنی قید کی وجہ سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عام کافروں کے لیے بات نہیں ہے، اس آیت میں عام کافروں کے لیے 9 پارے میں آ چکا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو کفر پر قائم ہیں، فہم لا یؤمنون، آئندہ بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے بار بار معاہدہ کیا ہے، جن سے آپ نے بار بار معاہدہ کیا ہے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں کرتے ہیں، وہم لا یتقون، وہ ذرا بھی انجام سے نہیں ڈرتے ہیں۔
کہ راز کھل جائے گا، پھر مسلمان ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے، ہم قتل کیے جائیں گے، غلام اور باندی بنا لیے جائیں گے، اس انجام سے بھی نہیں ڈرتے، آخرت کے انجام سے بھی نہیں ڈرتے، یعنی عقلی کوتاہی بھی کر رہے ہیں، ایمان تو ہے ہی نہیں، عقل کے اعتبار سے بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ ورنہ ان کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان روز بروز طاقت پا رہا ہے، مدینے میں طاقت ان کی بنتی جا رہی ہے، جس دن ہمارا بھانڈ پھوٹے گا تو کیا بنے گا؟ تو عقلی اعتبار سے کم مسلمانوں کے ساتھ چپکے رہتے، اس لحاظ سے کہ وہ بھی اہل کتاب، مسلمان بھی اہل کتاب، محبت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرو، محمد رسول اللہ ترقی پا رہے ہیں، طاقت بنتی جا رہی ہے تو بھی ان کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ناعقلی کر رہے ہیں۔ تو وہم لا یتقون کا دوسرا ترجمہ یہ الذین عاہدت منہم، جن سے آپ بار بار معاہدہ کر چکے ہیں، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ آخرت کا خوف بھی نہیں کرتے ہیں، وہم لا یتقون، وہ انجام سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ سب ترجمہ کیے ہیں لوگوں نے۔ اب ہدایت آ رہی ہے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر آپ ان پر قابو پائیں جنگ میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں پر قابو پا جائیں کسی جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تشرید کے معنی آتے ہیں لوگوں کو منتشر کر دینا، جیسے بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے اور پولیس والے ڈنڈے بجاتے ہیں تو سب بھاگتے ہیں ادھر ادھر، نہ شمال دیکھیں گے، نہ جنوب دیکھیں گے، نہ دیوار دیکھیں گے، کود کاٹ کے بھاگ جاتا ہے، پورا مجمع منتشر ہو جاتا ہے، اس کو تشرید کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس کا مطلب یہ فَشَرِّدْ بِهِمْ، کسی جنگ میں اگر آپ ان بنو قریظہ پر، ان یہود پر قابو پا جائیں تو ایسی مار ماریں کہ ان کے جو بعد والے ہیں وہ سب بھی منتشر ہو جائیں، ڈر کے خود ہی مدینہ خالی کر دیں۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ، ایسی سزا ان کو دیں تاکہ دوسرے یہود کبھی ہمت بھی نہ کریں آپ کی عہد کے خلاف کرنے کی۔ شرید کا لفظ اس لیے استعمال کیا، ورنہ تو فَضْرِبْهُمْ یوں ہونے چاہیے، مارو ان کو، قتل کرو ان کو، لیکن وہ لفظ نہ لا کر شرید کا لفظ لا کر اشارہ کیا ہے کہ منتشر کرنا مقصد ہے، بھگاؤ ان کو یہاں سے، نکالو، مدینے میں نہیں رہیں گے، اور ان کو عبرتناک سزا دو جس سے لوگ عبرت پکڑ کے خود ہی مدینہ خالی کریں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، پس اگر آپ ان پر قابو پا جائیں جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو آپ ان کے ذریعے من خلفہم، ان کے پچھلے والوں کو منتشر کر دیجیے، بھگا دیجیے یہاں سے، لعلہم یذکرون، تاکہ آئندہ کے لوگ بھی نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اگر آپ کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ فلاں قوم سے معاہدہ ہے، لیکن قرائن ایسے ہیں، حالات اور آثار ایسے ہیں کہ شاید وہ اپنا عہد پورا نہیں کرے گی، کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ عہد کو پورا کیجئے اور چاہے تو آپ عہد کو ان کو اطلاع کر کے توڑ دیجئے کہ ہمارا تمہارا جو معاہدہ ختم ہے آج کے بعد، لیکن اطلاع ضرور کر دیجئے۔ اگر آپ نے اطلاع نہیں کی اور بغیر اطلاع کے آپ نے ان پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع کر دی تو یہ خیانت ہے، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کافروں سے اصل میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ سمجھائی جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس زمانے میں قبیلے ہوتے تھے، خاندان ہوتے تھے، اور ان سے آپس میں صلح ہوتی تھی، معاہدے ہوتے تھے کہ تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے، ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ضرورت پڑے گی تو تم ہمارے ساتھ مل کر جنگ کرو گے، مال کی مدد کرو گے، اس طرح باقاعدہ لکھی جاتی تھی دستاویز۔ تو ایسے ہی کسی قوم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی معاہدہ ہو، پھر حالات سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نبھانے والے نہیں ہیں بلکہ وہ عہد کے خلاف کرتے رہتے ہیں، تو آپ بھی اپنی طرف سے عہد کو توڑ دیجئے۔ توڑ دے ایک مطلب اطلاع کر دیجئے کہ ہم آئندہ اب اپنے عہد پر قائم نہیں ہیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اگر آپ کو اندیشہ ہو، من قوم، کسی قوم سے، کس چیز کا اندیشہ؟ خیانتاً، عہد شکنی کا، وعدہ خلافی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو آپ بھی ان کی طرف پھینک دیجئے۔ پھینک دیجئے مطلب اطلاع کر دیجئے، علی سوا، اسی طریقے پر، جیسے انہوں نے عہد کو توڑ دیا آپ بھی اسی طریقے پر عہد کو ان کی طرف واپس بھیج دیجئے اور کہہ دیجئے ہم اب تمہارے عہد پر قائم نہیں ہیں، ہم کبھی بھی تم سے جنگ کر سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ترمذی میں روایت آتی ہے، ایک قوم سے سالانہ معاہدہ ہوتا تھا، سال کا، ہر سال، کہ اس سال ہم اور تم جنگ نہیں کریں گے، یہ شرائط ہیں، فلاں فلاں ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت امیر معاویہ کا خیال ایسا ہوا کہ آئندہ سال ہمیں معاہدہ نہیں کرنا ہے اور ان قوم سے ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ جب سال کی اخیر تاریخیں چلی کہ 2 4 5 دن میں 10 دن میں سال پورا ہونے والا ہے،
تو حضرت امیر معاویہ اپنا پورا بڑا لشکر لے کر اپنے ملک سے روانہ ہوئے تاکہ سرحد پر ہم پہلے سے پہنچ جائیں، اور جیسے ہی سال پورا ہوگا حملہ کر دیں گے، ان لوگوں کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ سوچ کر امیر معاویہ بڑا لشکر 1,00,000 آدمی تقریباً تھے، ان کو لے کر روانہ ہوئے، لیکن سال پورا ہونے میں بھی ہفتہ 10 دن باقی ہیں۔ ذہن میں پلان کیا ہے کہ وہ لوگ ابھی دھوکے میں رہیں گے، کبھی تو سال پورا ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ یہ ہے کہ جیسے ہی سال پورا ہونے کا وقت قریب آئے گا تو ہم سرحد پر پہنچ چکے ہوں گے، سال پورا ہونے کے بعد اگلے سال کوئی معاہدہ نہیں کریں گے اور ہم جنگ کر سکتے ہیں، ہماری تیاری مکمل ہے، ہم پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے، اس لیے لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ جب درمیان میں لشکر جا رہا ہے تو ایک گھوڑے پر سوار آدمی آیا اور وہ چلاتا آ رہا ہے کہ وفا عہد کا پورا کرنا لازم ہے، لا غدر، اسلام میں دھوکہ دہی نہیں، اسلام میں دھوکہ دہی نہیں۔ دھول اڑتی آ رہی ہے، ایک آدمی گھوڑے پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، لشکر میں آواز سنائی دی، امیر معاویہ نے بھی سنی، لشکر روکا، پوچھا تحقیق کرو کون ہے، تو گھڑ سوار کو لایا گیا، تو بعض روایتوں میں عمر ابن عباسہ، کسی نے کچھ اور نام بیان کیا، وہ آئے، صحابی تھے وہ، پوچھا کیا بات ہے، کیوں کہہ رہے ہیں آپ عہد شکنی نہیں کرنی چاہیے، عہد کو پورا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر ابن عباسہ نے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا ہے کہ جب تک عہد پورا نہ ہو جائے اس کے لیے تیاری بھی عہد شکنی میں شامل ہے۔ تو امیر معاویہ کا یہ تاریخی کارنامہ ہے کہ ایک صحابی کی خبر پر انہوں نے پورے لشکر کو واپس اپنے ملک روانہ کر دیا، سرحد پہ بھی نہیں لے گئے، وہیں سے واپسی کا ارادہ فرما لیا اور اپنے ملک شام واپس آ گئے۔ جب سال پورا ہو گیا تب اطلاع کی، تو اس پر یاد آ رہا فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، پیشگی اطلاع ضروری ہے کہ اب ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم کبھی بھی تم سے جنگ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا، خود تشریف نہیں لے گئے سن 9 ہجری میں حج کرنے کے لیے، پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا تھا، کچھ 4 باتوں کا اعلان کرنا تھا، ان میں سے ایک یہ تھا، حضرت علی کو بھیجا اور جا کر کہا کہ عرفات کے میدان میں ایسے ہی جب پھر مزدلفہ میں اکٹھے ہوں گے سب لوگ، وہاں اعلان کر دینا کہ جن لوگوں سے ہمارا کچھ معاہدہ ہے اور اس میں پورا ہونے میں کوئی مدت باقی ہے تو ہمارا اور ان کا معاہدہ مدت تک ہے، آئندہ نہیں رہے گا، اور جن سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، ہم 4 مہینے کے بعد کسی سے بھی جنگ کر سکتے ہیں، یہ اعلان کروا دیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سورہ برات میں انشاءاللہ بھی چند آیتوں کے بعد آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں یہ اعلانات کروائے ہیں کہ جن لوگوں سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے اور اس معاہدہ کے پورا ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہے تو ہمارا ان کا معاہدہ اس ٹائم تک ہے، اور جن قبیلوں سے ہمارا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے ان کو بھی ہم 4 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد پھر ہم کسی سے بھی جنگ کر سکتے ہیں، دھوکے میں مت رہنا۔ تو یہ واقعہ اور قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کسی سے معاہدہ ہو جائے تو اس کی تکمیل کرنی چاہیے، اور اگر سامنے والا ہی معاہدے کو توڑ دے تو آپ بھی اطلاع کیجیے، معاہدہ پورا ہونے سے پہلے آپ جنگ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ تو وہ خیانت میں شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ خائنین کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ اندیشہ کریں کچھ لوگوں سے خیانت کا، فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ، تو ڈال دیجئے ان کی طرف ان کے عہد کو، عَلَى سَوَاءٍ، برابر سرابر، لفظی ترجمہ یہ اسی طریقے پر جیسے انہوں نے عہد کو توڑا آپ بھی توڑ سکتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، عہد کے توڑنے والوں کو، وفا نہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب پھر بات لوٹ رہی ہے بدر کے تعلق سے ہی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بدر میں 70 مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے، 1000 آئے تھے تقریباً، تو باقی تو سب بچ گئے، بھاگ گئے، ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ جو کافر بچ گئے ہیں وہ یوں نہ سمجھے کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے ہم ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اللہ کی طاقت بڑی مضبوط ہے، پھر دوبارہ آؤ گے، پھر اللہ تمہیں پکڑے گا، اس لیے اللہ نے ایک چانس دیا ہے، غور کر لو، فکر کر لو، یہ نہیں کہ بھائی بچ گئے لاکھوں پائے۔ اے کافروں، جو جان بچا کر نکل گئے تو یوں مت سمجھنا کہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے ہیں، اللہ کی پکڑ پھر آ سکتی ہے، پھر دوبارہ میدان میں تمہیں لا کے کھڑا کر سکتا ہے، اس وقت نہیں تو دوبارہ مرو گے، اس لیے اس سے پہلے ایک چانس ہے، غور کر لینا اپنی زندگی پر۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر گمان نہ کریں، سبقوا، کہ وہ بچ نکلے، کافر جو بچ گئے تھے ان سے کہا جا رہا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ گمان نہ کریں، سبقوا، کہ وہ بچ گئے، محمد الرسول اللہ اس کے قافلے سے آگے نکل گئے، بچ گئے، یہ نہ گمان کریں۔
انہم لا یعجزون اللہ، مفعول مقدر ہے، وہ یقیناً اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تدبیر پھر کھینچ کے لائے گی ان کو، اور پھر اس طرح وہ کٹیں گے مریں گے۔ اس سے پہلے غور کر لو، انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی تدبیر کام کرے گی۔ پھر مسلمانوں سے کہا جا رہا کہ تمہاری مدد ہو گئی، فرشتے اتارے اللہ تعالیٰ نے، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ تم نے تلوار صرف برائے نام چلائی ہے، فرشتے کی تلوار نے گردن کاٹ دی ہے کافر کی، جیت ہو گئی، اللہ کی طاقت سے ہو گئی، نصرت سے ہو گئی، تم تو 313 تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اسباب کی دنیا میں تم ہمیشہ اسی کے عادی ہو کر بیٹھے رہو کہ اللہ ہی کر دے گا جو کچھ کرے گا، اور تم اپنی طرف سے کوئی تیاری نہ کرو۔ اس اسباب کی دنیا میں تیاری کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اب تک جو اللہ نے مدد کی کر دی، اللہ نے وعدہ کیا تھا، بے سر سامانی کے باوجود تم جیت گئے۔ میں نے بالکل شروع میں بتایا تھا اتنا کمزور حال تھا کہ 8 تلواریں تھیں پورے لشکر میں، تو لکڑیوں سے لڑائی کر رہے ہیں، ڈنڈوں سے لڑائی کر رہے ہیں، اللہ نے ان لکڑیوں کو ہی تلوار بنایا۔ ایسے معجزات بھی ظاہر ہوئے بدر کے موقع پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مدد تو اللہ ہی کرتا ہے بے شک، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن اسباب کی دنیا میں سمندر میں راستہ نکالنے کے لیے بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے لاٹھی مروائی جاتی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کہتا ہے سمندر راستہ دے دیتا، اور سمندر تو راستہ بھی دے دیتا، لیکن بہانے کے لیے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لاٹھی مارو، تو انہوں نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستے بنے، یعنی کچھ تو ہاتھ پاؤں مارنے ہی پڑتے ہیں، تب اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اے مسلمانوں ان کے لیے تیاری کرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے ہو سکے۔ کیا تیاری کریں؟ مِن قُوَّةٍ، طاقت۔ اب لفظی ترجمہ چھوڑ کر اے مسلمانوں ان کے لیے جتنا تم سے ہو سکے طاقت تیار کرو۔ یہ من قوتٍ ایسا عام لفظ ہے جو ہر زمانے میں صادق آئے گا۔ اس زمانے میں طاقت کیا تھا کہ آدمی تیر چلانا جانتا ہو، تلوار چلانا جانتا ہو، کبڈی جانتا ہو، پچھاڑ دیتا ہو۔ اب اس زمانے میں کبڈی سے کیا ہو رہا ہے، اب تو گوڑوں سے لڑائی ہوتی ہے، ٹینک سے لڑائی ہوتی ہے، بم سے لڑائی ہوتی ہے۔ من قوتٍ کا لفظ قرآن نے استعمال کی، جو ہر زمانے کے لحاظ سے جو بھی طاقت والی چیز ہیں اے مسلمانوں ان کو مہیا کرو۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ تم لوگ پڑھ لکھ گئے، نمازی بن گئے، تسبیح والے بن گئے، بلکہ سیاست میں بھی قدم رکھو اور اپنی ایٹمی طاقت مضبوط کرو، اور اس سے یہ مقصد نہیں تم جنگ جیتو گے۔ ترہبون بہ عدو اللہ، صرف قوت مرہبہ کہتے ہیں اس کو، قوت مرہبہ، جو دشمن پر رعب ڈالے رکھے، ایٹمی طاقت کہہ لیجیے اب سمجھنے کے لیے۔ اے مسلمانوں ایٹمی طاقت بنا کر رکھو، اس سے تمہارا ایک دبدبہ، ایک رعب قائم رہے گا کافروں پر، وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلامی جتنے ملک ہیں ان میں صرف ایک پاکستان کو چھوڑ دیجئے کسی کے پاس ایٹمی طاقت نہیں، حالانکہ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، دن دولت کی کمی نہیں ہے، اگر سب مل کر بھی طاقت بنانا چاہیں تو بہت بڑی طاقت بنا سکتے ہیں، لیکن اپنے اپنے رجواڑوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کے پاس اپنی طاقت نہیں، اس لیے سب کھا جانے کے لیے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے پاس ایٹمی طاقت ہوتی تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملتا، ایک طاقت ملتی، ہمارے آدمی کے پاس طاقت ہے۔ وہ ایٹمی طاقت صرف دکھانے کے لیے ہے، اس کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے، ڈر لگا رہتا ہے بھائی ان کے پاس تو ایٹم ہے، کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں، بھائی ان کے پاس تو ایٹم ہے، کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں، کبھی نوبت آئے گی تو ہوگا، لیکن ہوتا جاتا کبھی نہیں، بس طاقت بنا کر رکھی رکھ جاتی۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آگے آ رہا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرائے رکھو۔ ایسی طاقت تمہارے پاس ہونی چاہیے، ایٹمی طاقتیں تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم، تیاری کرو ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم، جتنی تم سے ہو سکے، من قوتٍ، طاقت، وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑے۔ گھوڑوں کی طاقت تو آج بھی مسلم ہے، گھوڑوں کی فوج آج بھی ہوتی ہے، تو ربیط کی جمع رباط ہے، ایسے گھوڑے جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہوں۔ اردو محاورہ ان کو کہتے ہیں پالے ہوئے، سدھائے ہوئے، وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ، سدھائے ہوئے، پالے ہوئے گھوڑے تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو۔ اور یہی نہیں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، ان کے علاوہ کچھ اور دوسرے بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ کچھ چھپے دشمن بھی ہیں جو ابھی تک منہ نہیں کھول رہے ہیں، لیکن جب وہ تمہاری کمزوری محسوس کریں گے تو وہ بھی باہر نکل کر آئیں گے، چھپے ہوئے سانپ، جن کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ وہ کون ہیں؟ یہودی تھے، نصرانی تھے، جو ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ طاقت بنائے رکھو تاکہ یہ دبے ہی رہیں۔ ایسے آئندہ زمانے کے اعتبار سے روس ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے سانپ باہر نکل کر آئیں گے،
اگر تمہارے پاس سے پہلے سے طاقت ہے تو یہ سب دبے ہی رہیں گے، ورنہ تو کمزوری محسوس کر کر کے باہر آ جائیں گے سب۔ ترہبون بہ، جس کے ذریعے تم دبائے رکھو، مرہوب خوف زدہ رکھو، دبدبہ بنا کر رکھو اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ کچھ اور دوسرے بھی ہیں، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ طاقت بنے گی پیسوں سے، یوں ہی تھوڑی بن جائے گی، اس لیے اب اس کی ترغیب، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، جو کچھ بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی مال کو ضائع ہونا مت سمجھنا اس کو کہ سب پیسے اکٹھا کرو، جہاد کی تیاری کرو، آلات اور حرب کے جو سامان ہے وہ مہیا کرو، ایٹمی طاقت بناؤ، تو وہ پیسے سے ہی تو آئے گا۔ جب مسلمان سرمایہ کاری کر کے اس میں لگا دے گا تو بظاہر یوں لگ رہا ہے سارا پیسہ گیا ہمارا، تو اللہ فرما رہا ہے یوفی الیکم، پورا پورا لوٹا دے گا۔ آخرت میں لوٹائے گا وہ تو طے ہے، وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی لوٹا دے گا۔ جب تمہیں فتح ملے گی تو غنیمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ زائد ہی لوٹائے گا۔ جب تمہارے پاس طاقت ہوگی اور ہر جگہ جاؤ گے فتح تمہیں ملے گی تو مال غنیمت بھی تو آئے گا، جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا وہ واپس لوٹ کر تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن پہلے سرمایہ کاری کر کے لگاؤ، جب لگاؤ گے تو نفع لوٹ کر آ جائے گا۔ یوفی الیکم وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے راہ خدا میں، یوفی الیکم، وہ تمہاری طرف پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے سر پیسہ لگوا دیا اور تمہیں واپس نفع نہیں ملا۔ اللہ ضرور وعدہ کرتا ہے غنیمت کی شکل میں تمہیں لوٹا دے، آخرت کا اجر و ثواب تو بعد کی چیز ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکتے ہیں تو اے پیغمبر آپ بھی صلح کر لیجئے۔ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں جو دہشت پھیلائے، بلا وجہ مارتا رہے، کاٹتے رہے، پیٹتے رہے، اور اگر کافر صلح کے لیے آمادہ ہو جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صلح کر لیجئے۔ یعنی اگر یہ چھیڑے نہیں کسی کو اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیں، ہمیں کیا مطلب ہے، اور اگر وہ شانتی سے نہیں رہتے ہیں، ہمارے اسلام کو ہمیں صدمہ پہنچاتے ہیں تو تم جنگ کرو، ان سے مقابلہ کرو۔ یہ تو وہی ہے جیسے ہمارا بدن ہے، کہیں اس میں پھوڑا نکل آئے تو ہم مجبوری میں آپریشن کرواتے ہیں، کٹوا کے اس کو پھینکوا دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ ہمارے برادران وطن ہے، خود سکون سے رہو، ہمیں بھی سکون سے رہنے دو، اور اگر تم ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کرو گے تو مسلمان تمہارا علاج کریں گے، آپریشن کریں گے۔ لیکن اگر کوئی قوم سمجھدار ہے اور اپنے کفر پر رہتے ہوئے وہ صلح کے ساتھ رہنا چاہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو رہنے کا اور جینے کا حق دے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھک جائیں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو اے پیغمبر آپ بھی ان کی صلح کے لیے جھک جائیے۔ اور یہ امر اختیاری بتایا ہے مفسرین نے، واجبی نہیں، رسول اللہ کا اختیار ہے، چاہے صلح کر لیں چاہے تو جہاد کریں ان سے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَهُوَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اب اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ کوئی قوم مسلمانوں سے صلح کرے اور اس صلح کا جھانسا دے کر وہ اصل میں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے، تو رسول اللہ کو تسلی دی گئی اس سے خطرہ نہ کرنا کہ وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ کو تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو مسلمان اور اس زمانے کے اعتبار سے رسول اللہ اور صحابہ صلح کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس صلح کے پردے میں دھوکہ بھی ہو، مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال کے وہ اپنی تیاری کریں اور پھر اچانک حملہ کریں، ہو سکتا ہے یہ چال بازی وہ کر رہے ہیں، تو اس کا خوف نہ کرنا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اللہ کا حکم اللہ کے حکم کا لحاظ کر کے صلح کیے تو اللہ ہی آئندہ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ کافر آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر رہے ہیں صلح کی پیشکش کر کے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو یقیناً اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیسے کافی ہے؟ جیسے بدر میں کافی ہو گیا تھا، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہی تو ہے اللہ جس نے آپ کو طاقت دی تھی اپنی مدد کے ذریعے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے ذریعے۔ طاقت تو اللہ نے پہنچائی ہے لیکن مؤمنین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ وہی تو ہے اے محمد جس نے آپ کو طاقت دی تھی اپنی قوت سے اور مسلمانوں کے ذریعے، حالانکہ مسلمان تو 313 ہی تھے، لیکن اللہ نے بہرحال مدد دی تو ان مومنین کو حوصلہ بڑھایا کہ دیکھو اے پیغمبر آپ گھبرانا نہیں، اللہ پھر ان اہل ایمان کو آپ کے ساتھ کھڑا کر دے گا، آپ کو پھر اللہ طاقت دے گا۔ هو الذی ایدک، وہی تو ہے جس نے آپ کو طاقت دی تھی بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے، وہ بالمؤمنین، اور مؤمنین کے ذریعے۔ اب مؤمنین 313 تھے لیکن اتنی بڑی طاقت اور
पावर इनको कैसा हासिल हुआ? उनका आपसी जोड़, मुसलमानों की आपसी मोहब्बत। अगर सब मिल जाएं तो ताकत बनती है, मुंतशिर हो जाएं टूट जाते हैं। जैसे बहुत से बूढ़े बड़े मिसाल देते रहते हैं कि लकड़ियाँ या सीख ले लो, उनको एक साथ बांध दो तो एक ताकत बन जाती है। अलग अलग सीख को तो बच्चा भी तोड़ देगा। ये जो 313 थे अपने दिलों के एतबार से आपस में जुड़े हुए थे, और ये अल्लाह का फ़ضल था। ऐ पैगंबर, अगर आप दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी एक ऐसी जमात तैयार करें कि उनका दिल आपस में मोहब्बत से जुड़ा रहे, तो आपके लिए मुमकिन नहीं था कि अल्लाह ने अपने फ़ضल से उनको मोहब्बत से जोड़ा रखा था। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों में इत्तिफ़ाक़ डाल दिया था। एक तर्जमा, अल्लाह ने उनके क़ुलूब में उल्फत डाल दी थी, सब एक दूसरे के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे। है, हमने सब ने फ़ज़ाइल आमाल में सुना होगा, दूसरे की खातिर प्यास की वजह से जान दे दी, तड़प रहा है, गिरा हुआ है, जान निकलने के करीब है, पानी लेकर आ रहा है चचाजाद भाई, उसने कहा नहीं शायद मुझसे ज़्यादा हक़दार वो है। उसके पास पहुँचे, उसने कहा शायद वो ज़्यादा हक़दार है। वापस लौट कर आए तो सबकी जान निकली हुई थी। किस सामने सुन रखा फ़ज़ाइल आमाल। ये तरजीह जो इनमें थी आपस में, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा, इसने इनको जिताया है, इससे इनको ताकत मिली है। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके क़ुलूब में, उनके दिलों में उल्फत डाल दी और यानी इत्तिफ़ाक़ डाल दिया। लौ अनफ़क़्त, अगर आप खर्च कर दें, माँ वो सब भी जो ज़मीन में है, माँ फ़िल अर्दी जमीअन, जो कुछ ज़मीन में माल दौलत है, पेट्रोल है, डीज़ल है, सोना है, चांदी, ये सब है। ए मोहम्मद, जिन चीज़ों पर आपका इख्तियार है उन सब को भी अगर आप खर्च कर देते, मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तो आप इनके दिलों में इत्तिफ़ाक़ पैदा नहीं कर सकते थे। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने ही उनके दिलों में इत्तिफ़ाक़ डाला है, अल्लाह ने ही उनके दिलों में उल्फत डाली है। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक वो बहुत गालिब और हिकमत वाला है। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, ए नबी, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है और आपकी पैरवी करने वाले मोमिन आपके लिए काफ़ी हैं। अल्लाह काफ़ी है, असल तो काफ़ी अल्लाह ही है, लेकिन जो आपके सहाबा हैं वो भी अपनी जान आप पर कुर्बान करके अपनी सादत समझते हैं। ये कुव्वत वाले और ऐसे आप पर फ़िदाकार सहाबा, ये आपके लिए काफ़ी हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह इनको हौसला देगा, आपके दाएं बाएं आगे पीछे ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला बराह रास्त खुद थोड़ी आएंगे, अल्लाह ताला आला कार के तौर पर इन सहाबा को इस्तेमाल करेगा। तो उनकी तारीफ़ की गई, उनका हौसला बढ़ाया गया कि पैगम्बर अल्लाह के लिए काफ़ी है और वो मोमिन जो आपकी पैरवी कर रहे हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हैं। इसलिए अगर कोई सुलह की पेशकश करे तो आप सुलह कर लीजिए, और उसके अंदर ये ख़तरा हो सकता है धोखा देना चाह रहे हैं, इसकी परवाह न कीजिए। अल्लाह आपकी मदद के लिए काफ़ी है, जैसे पहले मदद की है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, सबको सुनने वालों को अमल की सआदत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।